بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا کے بہت سے فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ دجال کا ہے۔ اس کی آمد کیسے ہوگی اور اس کے بارے میں کیا کیا احادیث میں بیان ہوا ہے، اس پر ہم آج بات کریں گے۔ دجال دنیا کے فتنوں میں سے سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اس کی بڑائی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا۔ دجال کے معنی ہے جھوٹا شخص جو حق کو جھوٹ کے ساتھ ملا کر پیش کرے۔ اس کی اصلیت یہود سے ہوگی۔ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے گا، اس کے بعد یہ نبوت کا دعویٰ کرے گا اور پھر آخر میں خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے گا۔ احادیث اور اس کے مضامین سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کا حلیہ کیسا ہے۔ دجال کا حلیہ جو ہمیں حدیث سے معلوم ہوا ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے دجال کا جو حلیہ بنتا ہے وہ یہ ہے کہ دجال ایک جوان مرد ہوگا، دراز قد کا ہوگا، ایک آنکھ سے کانا ہوگا۔ اس کی ایک آنکھ ایسی ہوگی جیسے پھولا ہوا انگور، جبکہ ایک آنکھ خون آلودہ ہوگی۔ اس کا سینہ چوڑا اور ذرا سا اندر کو دھسا ہوا ہوگا۔ دجال کی پیشانی چوڑی ہوگی۔ ان دونوں آنکھوں کے درمیان کافر یعنی کافر لکھا ہوگا، جس سے ہر مسلمان پڑھ سکے گا، چاہے اسے پڑھنا آتا ہو یا نہ آتا ہو۔ اس کے بال گھنگریالے ہوں گے۔ دجال کے نکلنے سے پہلے دنیا کی بری حالت ہوگی، جیسا کہ احادیث کے مضامین سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے نکلنے سے 3 سال پہلے دنیا میں عام قحط ہوگا۔ پہلے سال آسمان 1/3 بارش اور زمین 1/3 پیداوار روک لے گی۔ دوسرے سال آسمان 2/3 بارش اور زمین 2/3 پیداوار روک لے گی، جبکہ تیسرے سال آسمان ساری بارش اور ساری پیداوار روک لے گا، حتیٰ کہ آسمان شیشے کی طرح اور زمین تانبے کی طرح ہو جائے گی۔ اس خشک سالی کے سبب تمام چوپائے ہلاک ہو جائیں گے۔ فتنی اور قتل و غارت گری ہوگی۔ ایک سبحان یا خراسان نامی علاقے سے نکلے گا۔ غذائی قلت کے علاوہ علمی اور روحانی قلت بھی ہوگی۔ دین کے سلسلے میں ذوق پیدا ہو چکا ہوگا۔ دجال زمین پر 40 دن رہے گا۔ ان میں سے ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا اور ایک دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور وہ اپنے گدھے پر سوار ہو کر ساری دنیا کا چکر لگائے گا۔ گدھے کا جثہ اتنا بڑا ہوگا کہ دونوں کانوں کے درمیان کا فاصلہ 40 ہاتھ کے برابر ہوگا، اور اس گدھے کی رفتار کا یہ عالم ہوگا کہ بجلی کی رفتار سے چلے گا، اور روئے زمین کا کوئی میدان صحرائی علاقہ یا کوئی بھی علاقہ باقی نہیں بچے گا جہاں وہ نہ جا پائے۔ ہاں، البتہ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ میں فرشتوں کا پہرا ہوگا، جس کی وجہ سے وہ اس میں داخل نہ ہو پائے گا۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت مدینہ منورہ میں 7 دروازے ہوں گے اور 7 پر فرشتوں کا پہرا ہوگا، اور وہاں بھی وہ نہیں جائے گا، اور مدینے کے باہر دلدلی زمین پر پڑاؤ کرے گا، اور مدینہ پاک میں 3 جھٹکے زلزلے کے آئیں گے، جس کی وجہ سے ہر کافر اور منافق وہاں سے بھاگ نکلے گا۔ اور مختلف احادیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک زوردار چیخ مارے گا، جس کے سبب جتنے بھی منافق اور کافر لوگ ہیں دجال سے جا ملیں گے۔ اس روز مدینہ پاک منافق اور فاسق مرد و عورت سے خالص ہو جائے گا، اس لیے اس دن کو یوم اخلاص بھی کہا جاتا ہے، اور بعض روایت کے مطابق وہ بیت المقدس اور کوہ طور پر بھی نہیں جا سکے گا۔ دجال طرح طرح کے شوکتوں کے ذریعے لوگوں کا ایمان برباد کرنے کی کوشش کرے گا۔ احادیث میں ہے کہ دجال کے ساتھ روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے۔ دجال کے پیروکاروں کے علاوہ باقی لوگ سخت تکلیف میں ہوں گے۔ اس کے ساتھ 2 نہریں ہوں گی، جن میں سے ایک کو جنت اور دوسری کو دوزخ کہے گا۔ جو اس کے پیروکار ہوں گے وہ عیش و عشرت کی زندگی گزاریں گے، اور جو دوسرے لوگ ہوں گے وہ بہت تکلیف میں، جو ایمان والے ہوں گے وہ بہت تکلیف میں ہوں گے، اور جس نہر کو وہ جنت کہے گا وہ دوزخ ہوگی، اور جس کو وہ دوزخ کہے گی در حقیقت وہ جنت ہوگی۔ وہ آسمان سے کہے گا تو بارش برسے گی، وہ زمین کو بولے گا تو سبزہ اگائے گی۔ اسی طرح ایک شخص کو قتل کر کے دوبارہ زندہ کر دے گا۔ دجال کے فتنوں کی وجہ سے اہل ایمان سخت پریشانی اور تنگی کے عالم میں وہاں سے بھاگیں گے، دخان نامی ایک پہاڑ میں جا کر پناہ لیں گے، لیکن دجال ان کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں ان کو گھیر لے گا۔ اہل ایمان سخت پریشان ہوں گے۔ تب اللہ پاک سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی علیہ السلام کو دیکھتے ہی دجال ایسے
گھولے گا جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے اور وہاں سے بھاگے گا۔ اس وقت دجال کا لشکر بہت بڑا ہوگا دنیاوی لحاظ سے، اور حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لشکر بہت چھوٹا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دجالیوں کے درمیان سخت مقابلہ ہوگا۔ دجالی ہار جائیں گے اور دجال فلسطین کی طرف بھاگے گا، اور جب دجال فلسطین کی طرف بھاگے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کریں گے۔ پیچھا کرتے کرتے جب مقام طور پر پہنچیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں دجال کو دبوچ لیں گے اور وہاں پر اس کو قتل کر دیں گے۔ اس کے بعد جو اس کے ساتھ اس کے پیروکار ہوں گے اس میں سے بھی کسی کو نہیں چھوڑیں گے، سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ اسی طرح دجال کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ چلتے چلتے چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔